دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فیئر سوسائٹی ہے، ٹالرنٹ سوسائٹی ہے، ڈیموکریٹ سوسائٹی ہے۔ اس کے اندر ایک ایلیمنٹ لوگوں کا ہے جو ریئیکشنری رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ ہے، اور ان کو ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف ریئیکٹ کیا جائے اور ہم بھی ایکسٹریمزم پہ چلے جائیں۔ یہاں پہ اسلاموفوبیا کی بیسک 3-4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو ہماری غلط فارن پالیسی اور ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ ہم عراق پہ تو جو ریزولوشن یونائٹڈ نیشن کا ہے اس کو ود ان فیو منتھ امپلیمنٹ کرا دیتے ہیں بائی فورس۔ تھاؤزنڈز آف پیپل اپنے سولجر ڈال کے امپلیمنٹ کرا دیتے ہیں۔ افغانستان کے خلاف ریزولوشن کو ہم امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، لیکن کشمیر کا جو ریزولوشن 48 سے پڑا ہوا ہے اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا۔ فلسطین کا ایشو جو ہے وہ پچھلے 60 سال سے پڑا ہوا ہے، اس پہ نہیں۔ تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے اس کی وجہ سے جو مسلمان لشکری صاحب اور بھی ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بتائیں، یہ تو آپ نے بتایا کہ بیسیکلی اسلاموفوبیا کے جو محرکات ہیں، جو ہماری فارن پالیسی ہے اس کا فیلئر ہے، اور میڈیا میں جو گفتگو ہوتی ہے منفی رجحانات کی مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اس کا ریئیکٹ بھی ہوتا ہے، اینڈ پیپل آر مور اینڈ مور انوالوڈ ان سچ ایکٹیویٹیز ٹو اٹیک دی مسلمس۔ یہی کہ آپ کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بتائیں، جب آپ نے کشمیر کا ذکر کیا تو میں تینوں جماعتوں کا جو مینیفیسٹو ہے وہ میں نے دیکھا، کشمیر کا تو کہیں ذکر نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی میں نے وہی کہا نا کہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ یہ اپنے لوگوں کے لیے ڈفرنٹ ڈیموکریسی چاہتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں ڈفرنٹ ڈیموکریسی چاہتے ہیں۔ ہمیشہ یہ کنگز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ویسٹرن ورلڈ کی جنرل بات میں کر رہا ہوں، ایک برطانیہ کی بات نہیں کر رہا۔ یہ کنگز کو سپورٹ کریں گے، یہ ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کریں گے، ڈیموکریسی کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ ایسے لوگوں کو جو ان کی آواز میں زیادہ لاؤڈلی جیسے اپنے انٹرسٹ کو یہ سیف گارڈ کرتے ہیں۔ میں صرف آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ ایک منیر نیازی صاحب کا شعر ہے، اس کا ایک صرف قطعہ آپ کو سناؤں گا چونکہ آپ کچھ لوگ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن دا شوق بھی۔ ہم مسلمانوں کو بھی کچھ مرنے کا شوق ہے، چونکہ آپ دیکھیں کہ آج جو القاعدہ اور ٹیررزم اور ایکسٹریمزم جو وہ اسلام کے نام پہ کیا جا رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصل مسلمان ہیں اور ہم لڑ رہے ہیں یہ مغرب کی سونی قوتوں کے خلاف، اور وہ آ کے انوسنٹ لوگوں کو مارتے ہیں۔ اور جیسا 7/7 کا ذکر یہاں ہوا تو اس میں مسلمان بھی مارے جاتے ہیں، 9/11 پہ مسلمان بھی مارے گئے، لیکن انہوں نے کا ارریسپیکٹو جب وہ بم چلاتے ہیں پشاور میں تو سب سے زیادہ اس کا نشانہ مسلمان بنتے ہیں۔ افغانستان پہ بھی آئیں گے اور برٹش فارن پالیسی پہ بھی آئیں گے۔ آپ یہ بتائیں سلیم صاحب، آپ اتنے عرصہ سے ٹوری پارٹی میں ہیں، کتنا ریئلسٹک ہوگا کہ لوگ جو یہاں کونسلر ہیں ٹوری پارٹی میں، خاص کر کے کشمیری پاکستانی اوریجن یا مسلمان، کہ یہ ٹوری پارٹی پہ یہ دباؤ ڈالیں کہ اس کو اپنی پارٹی مینیفیسٹو میں جو ہے شامل کریں کشمیری ایشو کو؟ ضرور، ہم تو کوشش کریں گے، کیوں نہیں شروع کریں گے بھائی اس میں شامل کریں، لیکن جہاں میں رہتا ہوں، اگر آپ کی گورنمنٹ 7 تاریخ کو بن جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، میں باقی ساتھیوں سے بات کروں گا، کوشش کروں گا، لیکن جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں تو کشمیری کمیونٹی جو ہے وہ نہیں، آپ جس کوٹلی سے آئے ہیں وہاں تو کشمیری کمیونٹی ہے نا، لیکن لائن آف کنٹرول ہے، لیکن جو ہمارے جو علاقے میں ہے 200 کے قریب ووٹ ہوگا پوری 93,000 میں، how we can influence as a community. I can talk to my MP privately and publicly. Can look, we raising the issue with the Kashmir. He does support. He was a vice president of the. Disappointing نہیں ہے ان کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ میرے علاقے میں انگریز ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ کسی پارٹی لیڈر نے مینشن نہیں کیا، ایکچولی وہ تھوڑا سا میں صحیح کر دوں کہ لب ڈیم نے یہ نک کلیگ نے بیان دیا ہے کہ کشمیر پہ ہم انکریج کریں گے پارٹیز کو، اور ہم یورپ میں بھی اس بات کو ریز کریں گے کہ انہیں انکریج کریں، آپس میں بات کر کے ریزولوشن کوئی نکالیں۔ تو اس لحاظ سے آپ کی میرے خیال سے وہاں پہ تھوڑی غلطی ہے۔ تو کشمیر ایشو کے لیے کیا کریں گے آپ لوگ جو لبرل ڈیموکریٹ میں کونسلرز بھی ہیں؟ کتنی کونسلیں ہیں آپ کی جہاں ہمارے لوگ کونسلرز ہیں؟ تقریباً مجھے اندازہ تو صحیح نہیں ہے کتنے لوگ ہیں، لیکن کیا لابنگ ہوگی کشمیر پر؟ کشمیر پہ یہ لابنگ ہوگی کہ جو لیڈرشپ ہے دونوں ممالک کی، انہیں انکریج کیا جائے کہ دونوں اٹامک پاورز ہیں، وہ جنگ جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے، نہ وہ خطہ افورڈ کر سکتا ہے نہ پوری دنیا افورڈ کر سکتی ہے۔ اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی کلیئر ریزولوشن موجود ہے، اگر وہ ایسٹ تیمور کے بارے میں پاس ہوتی ہے تو ود ان فیو منتھس اس پہ امپلیمنٹیشن۔ ویسے مینیفیسٹو میں آپ کو بتاتا ہوں، پارٹی مینیفیسٹو کے اندر اگر کشمیری ایشو شامل نہیں ہے تو اس کا قصور یہاں کی گورنمنٹ کی پارٹیوں کی کم ہے، ہم کشمیریوں کی زیادہ ہے۔
جی لچاری شہراز خان صاحب، میں ایک بات آپ کو کروں کہ لیبر پارٹی نے اپنی برائٹن کانفرنس میں 1995 میں ریزولوشن پاس کیا ہے، اور یہ لیبر پارٹی کی پالیسی ہے کہ وہ کشمیر ایشو کے اوپر پازیٹو رول پلے کرے گی، اور رابن کوک نے اس کے اوپر پازیٹو رول پلے کیا بھی تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی دفعہ وزیر خارجہ بن کے کوئین کے ساتھ وہ گیا تھا پاکستان، اور پھر جب انڈیا میں پہنچا تھا تو اس کو پروٹوکول انہوں نے نہیں دیا تھا. لیبر پارٹی نے ٹرائی کی ہے، لیکن اس میں اصل بات جو ہے، جیسے آپ نے فرمایا، یہ ایشو ہے کشمیریوں، 1.5 کروڑ کشمیریوں کا، اور یہ کشمیریوں کو ہی حل کرنا ہے. ہم تو اس میں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ہم اس میں ڈپلومیٹک رول پلے کر سکتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کا بڑا اہم رول ہے. ہم نے کیا کرنا چاہیے سلیم صاحب، کیا کرنا چاہیے سلیم صاحب کشمیری ڈائسپورا جو یہاں کام کر رہا ہے کشمیری ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم سب لوگ جو ہیں جہاں کہیں بھی کشمیری یو کے میں ہیں وہ اکٹھے ہو کر ایک آواز میں بات کریں. اگر چھوٹے چھوٹے گروپ میں جائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کریں گے تو اس کا کوئی حل نہیں ہوگا. جہاں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے وہاں ایم پی پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے، ان کی بات زیادہ سنی جاتی ہے ان علاقوں کے جہاں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نہیں ہے. آپ کیا ایشورنس دیں گے سر، کیا ایشورنس دیں گے ہمارے لسنرز کو کہ آپ بذات خود اردو شہر سے آئیں گے، اگر کشمیر کے سفارتی اور سیاسی عمل کے لیے کوئی بھی قدم اٹھایا گیا ان فیوچر کیپٹل میں یا آگے پیچھے، آپ پاسبل کریں گے، اپنے آپ کو اویلیبل کریں گے؟ میں ضرور کروں گا، آپ کا ساتھ دوں گا، آؤں گا جہاں مجھے بلائیں گے میں ضرور آؤں گا. آپ جی رائے صاحب. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کافی مدت گورنمنٹ میں رہے ہیں، اور میرے بھائی مشتاق لاشاری صاحب جو ہیں ان کی حکومت تو ابھی تقریباً ختم ہونے والی ہے. آپ یہ امیجن کریں کہ یہ جناب میرے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں لاشاری صاحب، ان کی پارٹی کی حکومت تھی جب انہوں نے کشمیر کا مسئلہ چھوڑا، تو ان پہ ایک مارل رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ اتنی مدت نے 97 سے حکومت کی. آپ نے کبھی سنا جب الیکشن آتے ہیں تو پلیجز بڑے ملتے ہیں؟ ان کے جیرلڈ کافمین جو تھے اس وقت میرے خیال سے وہ اسپوکس میں وعدہ کیا جی ہم یہ کریں گے، مانچسٹر میں تھے. جی ہاں، کشمیر کے بارے میں یہ کریں گے وہ کریں گے. آپ بیانات اس ٹائم کے اٹھا کے اخباروں میں پڑھ لیجئے. انہوں نے نن واٹس ایور. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی لبرل ڈیموکریٹ جو ہے اس کو اپ اینڈ ڈاؤن دا کنٹری سپورٹ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی پازیٹو آؤٹ کم. لاشاری صاحب، آپ کے وزیر اعظم گورڈن براؤن یہ کہتے ہیں کہ جب بھی برطانیہ میں دہشت گردی ہوگی اس کی بنیادی جو پلاننگ ہوگی وہ افغانستان اور پاکستان سے ہوگی. یہ کتنا حقیقت پسندانہ ہے، کتنا دانشمندانہ ہے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ اس میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مغرب خود قصوروار ہے، برطانیہ خود قصوروار ہے، چونکہ انہوں نے کولڈ وار میں پاکستان کو اور افغانستان کو کمیونزم کے خلاف استعمال کیا. انہوں نے انہی ٹیررسٹوں کو، جن کو آج یہ ٹیررسٹ کہتے ہیں، مجاہدین کا نام دیا، ان کو فائننس کیا، ان کو ہاربر کیا، ان کو ٹرینڈ کیا. یہ قصوروار ہیں. اور تھرڈ ورلڈ سالیڈیرٹی جیسا آپ کو علم ہے، اور ہماری آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ ان ایشوز کو پارلیمنٹ میں اٹھاتی رہتی ہے. ہمارے ہنڈریڈز آف ایم پیز ہیں، ہنڈریڈز آف لارڈز ہیں جو اس کو اٹھاتے رہتے ہیں. لارڈ احمد محمد سرور ایم پی، اور اس وقت بھی لیبر پارٹی آپ دیکھیں کہ اس نے پاکستانی، مسلمان اور کشمیری 8 کو سیف سیٹ دی ہیں، جبکہ کسی دوسری پارٹی نے 8، جن میں 4 انشاءاللہ خواتین بھی ہیں، جن میں سے ایک کا بھی ذکر بھی ہوا، 2 کا بلکہ ذکر ہوا، یاسمین قریشی کا. آپ برمنگھم والی ہماری بیرسٹر شبانہ محمود کا نام بتا دیے. آپ یہ بتائیں، آپ کی پارٹی افغانستان پہ جو ابھی پارٹی ڈبیٹ ہوا ہے، فارن پالیسی اناؤنس ہوئی ہے، اس میں اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لانا چاہتے. جو لیبر پارٹی ہے اسی کی پالیسی کو دیکھیں. لیبر والوں نے، پرائم منسٹر ٹونی بلیئر نے یہ کہا تھا کہ افغانستان جو عراق ہے وہاں وہ بام بنائیں گے 45 منٹس دے گوئنگ ٹو ڈسٹروائے دس کنٹری. کوئی بھی ہو، آپ ہوں یا میں ہوں، انگریز ہو یا کوئی بھی آدمی ہو، وہ یہ سوچے گا اگر دس کنٹری از گوئنگ ٹو بی ڈسٹرائڈ وی شوڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. وی ایز اے پارٹی وی فالوڈ دی لیبر گورنمنٹ ایٹ دا ٹائم. نو وی فیل اٹ کہ اٹ واز اے رانگ ڈیسیژن. We have to pre-plan the policy وہ کہ کیسے ہمارے فوجیوں کو واپس لایا جائے. اسٹیٹس کوڈ برقرار ہے. رائے صاحب، آپ کی پارٹی نے بھی کوئی خاص مینیفیسٹو کے اندر افغانستان کو یہی کہا کہ بہتر اکوپمنٹ دیں گے، زیادہ جو ہے اسلحہ دیں گے، زیادہ ان کو ٹرین کریں گے، پھر افغانستان بھیجیں گے. وائی وی آر ان افغانستان؟ کین وی ون دس وار؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے نا، پہلے تو میں پارٹی لیڈر کا بیان دے دوں کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب وہاں حالات ہوں گے میں بھی ود ان اے ایئر آف دا الیکشن ہم پل آؤٹ کرنا چاہیں گے. کین وی ون دس وار؟ کین وی ون دس وار کا میں آپ کو تھوڑا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا. پلیز مجھے 5-7 منٹ دیں آپ. صرف 2 منٹ پروگرام ختم ہونے میں. اچھا، میں جلدی بیان کروں گا. آپ جب جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں یہ کبھی گریٹ برٹن تھا اور اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. تو
آپ نے 1869 یا دیر اباؤٹ 3 افغان جنگیں بہت مشہور ہیں. مجھے یہ افسوس ہے کہ یہ جو امریکہ کا صدر تھا بش جس نے یہ نیگوشیشن کے ذریعے لاچاری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ افغانستان وار کین بی اونلی بائی نیگوشیشن. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس پہ ہے کہ ڈائیلاگ از دا بیسٹ وے فارورڈ اینڈ برنگنگ دا پیپل ٹوگیدر وچ از تھرڈ ورلڈ سولیڈرٹی. وی ہیو ون دا سیم پاکستان کیسے بچا سکتے ہیں ہم؟ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے افغانستان میں اس کا سارا ملبہ پاکستان پہ گر رہا ہے، کیسے بچا سکتے ہیں؟